اس لیے رو کے مانگو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کرتا۔ چلیے اس کے بعد دعا کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دعا میں ہم لوگ وسیلہ لگا سکتے لیکن جائز وسیلہ ہو۔ کیسے؟ جائز وسیلہ یہ ہے کہ ایک لمبا واقعہ ہے، جیسا کہ غار والوں کے واقعے سے مشہور ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے، تینوں آدمی سفر کرتے ہوئے کہیں پر چلے گئے، جنگل کا راستہ، پرانے زمانے میں راستے تو جنگلوں سے ہی گزرنا پڑتا تھا، راستے میں طوفان آندھی شروع ہو گئی، ایک بڑے پتھر کے اندر جا کے، یعنی 2-3 طرف بڑے بڑے پتھر تھے، اندر تھوڑی سی جگہ تھی، غار جس کو بولتے، غار کے اندر چلے گئے، بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد پہاڑ کے اوپر سے بڑا پتھر لڑکتے ہوئے آیا، وہ لوگ جہاں سے گئے تھے اس راستے کو بند کر دیا، تینوں غار کے اندر ہیں، تینوں مل کے ہاتھ لگا کے پوری طاقت سے کوشش کرنے کے بعد بھی وہ پتھر نہیں ہٹا سکتے تھے، اتنا بڑا پتھر ہے، اب باہر کیسے نکلنا؟ اس وقت تینوں مل کے وہ لوگ اپنی زندگی میں کرے سو اچھے عمل کا وسیلہ لگا کے دعا کرے۔ ان میں سے ایک آدمی دعا کرا، اللہ ایک دعا بتاتا ہوں میں، صرف لمبی حدیث ہے، ایک دعا کیا کرا، اللہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں بکریوں کو چرانے والا تھا، میں روزانہ شام کو آ کے دودھ نکال کے سب سے پہلے میری امی ابا کو پلاتا تھا، اس کے بعد میں، میرے بچے، میرے بیوی پیتے تھے، ایک دن دیر سے آیا، اللہ دیر سے آئے تک میرے امی ابا سو گئے، اللہ دودھ کا پیالہ لے کے ٹھہرا، میری امی کو اٹھائے تو ان کو تکلیف ہوتی بول کے اٹھایا بھی نہیں، جگایا بھی نہیں، میرے بچے بھی رو رہے تھے، رو رو کے ویسے ہی سو گئے، ان کو بھی دودھ نہیں پلایا، بعد میں جب میرے امی ابا کی آنکھ کھلی تو میں وہ دودھ کا پیالہ لے کے سب سے پہلے میری امی کو پلایا، اس کے بعد میں ہی میں میرے بچوں کو اور میری بیوی کو پلایا، اللہ میرے امی ابا کی میں جو یہ خدمت کرتا تھا وہ صرف تیرے لیے کرتا تھا، اللہ تیرا حکم سمجھ کے کرتا تھا، اللہ میں کرے سو یہ اچھا کام اگر تجھے قبول ہے تو قبول کر لیا، تو آج میں مصیبت میں پھنسا ہوں، اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال بول کے وہ اپنی زندگی میں کرے سو اچھے کام کا وسیلہ لگا کے دعا کرا تو اللہ اس پتھر کو ہٹا دیا۔ تینوں بھی ان کی زندگی میں کرے سو اچھے کاموں کا وسیلہ لگائے۔ اپن بھی دعا جب کرتے نا، ہم کون سا اچھا کام کرے تھے اپنی زندگی میں یاد کر کے دعا کر سکتے، اللہ فلاں غریب کو میں مدد کرا تھا نا، اللہ وہ تیرے لیے کرا تھا، اللہ اس کے بدلے میں آج میں مصیبت میں ہوں، اللہ میری مصیبت کو دور کر، اللہ میں فلاں ایک اچھا کام کرا تھا، فلاں کو پانی پلایا، فلاں کی مدد کرا، فلاں کچھ بھی کرے تھے، جو اچھا کام کرے اس اچھے کام کا وسیلہ، کم از کم ہم بھی اپنی ماں باپ کی جو خدمت کرے تھے، اللہ میری امی کی میں جو خدمت کرا تھا اس کے بدلے میں اللہ میری مصیبت کو دور کر، اس طرح جائز وسیلے سے دعا کر سکتے لیکن ناجائز وسیلے سے نہیں۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ دعا کرتے ہوئے اللہ فلاں بابا کی صدقے طفیل میں ہماری دعا قبول فرما، نہیں، کسی بابا کا صدقہ طفیل، نبی کے صدقے طفیل میں، کس کے بھی صدقے طفیل میں کسی کا بھی وسیلہ لے کے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ چلیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ بھی ہم دعا کر سکتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 180 میں کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ تعالیٰ ہی کو موسوم کیا کرو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو، جیسا کہ اللہ کے اچھے اچھے نام، اللہ کا نام ہے، رحمان اللہ کا نام ہے، رحیم اللہ کا نام ہے، سمیع اللہ کا نام ہے، بصیر اللہ کا نام ہے، قیوم اللہ کا نام ہے، ایسے بہت سارے، کریم اللہ کے نام۔ تو کیا بولنا؟ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا سمیع، اس طرح جتنے بھی اللہ کے نام ہیں، 99 نام ہیں، پورے ناموں سے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس طرح اللہ کے نام لے کر اللہ کے جتنے بھی اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ یہ چھوڑ کے آج لوگ مولا علی، فلاں بابا، یہ بابا، وہ بابا، خواجہ غریب نواز، اس طرح کے نامہ لیتے ہوئے، دوسروں کے باباؤں کے نامہ لیتے ہوئے دعا کرتے، ایسا کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، دعا قبول ہونا تو دور کی بات، جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارو، اللہ کے کتنے کے نام ہے، بار بار پکارو، یا اللہ، یا رب، یا رب، یا رب میری دعا قبول، اس طرح پکارو، اللہ سے مانگو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسا پکارنے سے دعاؤں کو قبول کرتا۔